بھائیوں، ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے اور ان کا دھرم عیسائی تھا۔ سن 1898 میں جب مصر میں لال ساگر کے کنارے ایک بہت ہی پراچین مانو شریر ملا جو حیرت انگیز روپ سے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی محفوظ تھا، سبھی کو اس مردہ جسم کا رہسیہ جاننے کی اتسکتا رہتی تھی۔ اس لیے اس شریر کو سن 1981 میں میڈیکل ریسرچ کے لیے فرانس منگوایا گیا اور اس شریر پر ڈاکٹر مورس نے کافی سارے پریکشن کیے۔ پریکشنوں سے ڈاکٹر مورس نے نتیجے نکالے کہ جس مردہ شخص کا یہ جسم ہے اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر مورس کو اس مردہ جسم میں کچھ سمندر کا یعنی نمک کا حصہ ملا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اس شخص کو ڈوبنے کے کچھ وقت کے بعد باہر نکال لیا گیا تھا، لیکن یہ بات ڈاکٹر مورس کے سامنے اب بھی ایک پہیلی تھی کہ آخر یہ شریر اپنی موت کے ہزاروں سال بعد بھی سڑ گل کر خراب کیوں نہیں ہوا۔ تبھی انہیں اپنے ایک قریبی دوست سے پتہ چلا کہ یہ مسلم لوگ بنا جانچ اور رپورٹ کے سامنے آئے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور یہ مردہ جسم اس فرعون کا ہے جس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا قتل عام کرانا چاہا تھا، کیونکہ فرعون کی لاش کے ہمیشہ محفوظ رہنے اور اس کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کی بات ان کی پاک قرآن میں لکھی ہے جس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس کو یہ سوچ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس مردہ جسم کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کی جس بات کا پتہ میں نے بڑی بڑی مشینوں کی مدد سے کیا ہے، وہ بات مسلموں کو پہلے سے کیسے معلوم چل گئی، اور جبکہ اس لاش کے اپنے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی خراب نہ ہونے کا پتہ سن 1981 میں محض 83 سال پہلے چلا ہے، تو ان کی قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے کیسے لکھ لی گئی؟ اس شریر کی موت کے ہزاروں سال بعد بھی اس شریر کے بچے رہ جانے کا کوئی بھی وگیانک یا ڈاکٹر مورس جب پتہ نہ لگا سکے تو اسے ایشور کا چمتکار سمجھنے لگے۔ بائبل کے آدھار پر مردہ جسم کے ملنے کی لوکیشن اور ڈاکٹری ریسرچ کے آدھار پر اس مردہ جسم کی لگ بھگ 3000 سال کی عمر ہونے کی وجہ سے مورس کو یہ یقین تو ہو رہا تھا کہ یہ شریر فرعون کا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے فرعون کے بارے میں اور جاننے کے لیے تورات شریف کا ادھین کرنے کا نرنے لیا، لیکن تورات میں انہیں صرف اتنا ہی لکھا ہوا ملا کہ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئے اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، لیکن فرعون کی لاش کا کہیں ذکر نہ تھا۔ ڈاکٹر مورس کے ذہن میں کئی سوال کھٹک رہے تھے اور آخرکار وہ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں چل رہی ایک بڑی میڈیکل سیمینار میں حصہ لینے پہنچ گئے، جہاں انہوں نے فرعون کی مردہ جسم کے ریسرچ میں جو پایا وہ بتایا۔ اسی وقت ڈاکٹر مورس کی بات سن کر ایک مسلم ڈاکٹر نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی یہ آیت پڑھ کر سنا دی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس لیے ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کی طرف سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ یونس آیت نمبر 92 ہے۔ اس آیت کا ڈاکٹر مورس بکائے پر کچھ ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے آج سے اسلام قبول کر لیا اور اس پاک قرآن پر یقین کر لیا۔ اس کے بعد اپنے وطن فرانس واپس جا کر کئی سال تک ڈاکٹر مورس قرآن اور سائنس پر ریسرچ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد قرآن کے سائنسی چمتکاروں کے بارے میں ایسی کتابیں لکھی جنہوں نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی غیر مسلم کو قرآن اور سنت پر غور فکر کرنے کی اللہ توفیق دے دے اور یہ ان کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے باعث ذریعہ بن جائے۔